الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسی مہینے کی 6 تاریخ کو بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا. آج سے تقریباً 32 سال پہلے ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے بابری مسجد کو شہید کر دیا. ہم اس زخم کو نہ تو بھولے ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے. ہمارے دشمن وہاں بت خانہ بنا لیں، مندر بنا لیں یا جو کچھ بھی بنا لیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق وہاں مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی. کیونکہ مسجد مینار، گنبد، چھت اور دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین کا مالک اس زمین کو اللہ کی ملکیت میں دے دے، اللہ کے لیے وقف کر دے، پھر وہاں ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کر لی جائے تو وہ جگہ مسجد شرعی ہو جاتی ہے، اور قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، چاہے نماز نہ پڑھی جا سکے یا اس کو ویران کر دیا جائے یا وہاں پوجا پاٹ ہونے لگے، لیکن وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے، انہیں یاد دلائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے ایک گھر کو ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، بابری مسجد کی اپنی ایک تاریخ ہے. 1588 عیسوی میں مغل سلطنت کے بادشاہ محمد ظہیر الدین بابر نے اودھ کے گورنر میر باقی اصفہانی کی نگرانی میں صوبہ اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے گاؤں ایودھیا میں ایک مسجد تعمیر کروائی، جسے بابر کی طرف منسوب کر کے بابری مسجد کہا جاتا ہے، جو 3 گنبدوں پر تھی، جس میں چھت والے حصے میں 3 صفیں لگتی تھیں، اور مسجد اتنی چوڑی تھی کہ ایک صف میں 120 نمازی نماز پڑھ سکتے تھے، اور مسجد کے صحن میں 4 صفیں لگتی تھی. بہت ہی خوبصورت اس مسجد کو ڈیزائن کیا گیا تھا. فن تعمیر کا شاہکار یہ تھا کہ اس مسجد کا جو محراب بنایا گیا تھا وہ اس طرز سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے محراب میں کھڑے ہو کر اگر کوئی ہلکی سی سرگوشی بھی کرتا تو اس کی آواز دور تک جاتی، اور اگر کوئی کھڑے ہو کر عام انداز میں بات کرتا تو پوری مسجد میں اس کی آواز جاتی. یعنی وہ زمانہ اسپیکر اور مائک کا نہیں تھا، لیکن اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ محراب میں کھڑے شخص کی آواز مسجد کے ہر کونے تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی. گویا فن تعمیر کا شاہکار تھی ہماری وہ بابری مسجد. 1528 عیسوی سے لے کر 1855 عیسوی تک 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی رہی، اور کسی قسم کی کوئی بات اس مسجد سے جڑی ہوئی نہیں تھی. اور تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہونے سے لے کر شہید ہونے تک کون کون لوگ امام رہے اور انہوں نے کتنے دنوں تک امامت کی، یہ ساری تفصیل ملتی ہے. چنانچہ عدالتی کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ 1858 عیسوی سے 1870 عیسوی تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر صاحب تھے. 1870 عیسوی سے 1900 تک مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے. پھر 1901 سے 1930 تک مولوی عبدالقادر نے امامت کے فرائض انجام دیے، اور پھر 1930 عیسوی سے 1949 عیسوی تک، یعنی مسجد کے قرق ہونے کی تاریخ تک، مولوی عبدالغفار کے اقتداء میں مسلمان اس میں 5 وقتہ اور جمعے کی نماز ادا کرتے رہے. 1855 عیسوی میں انگریزوں نے اس علاقے میں ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا کروانے کے لیے ایک شوشہ پیدا کیا کہ ایک نجومی کو بلایا اور اسے پہلے سے سکھا پڑھا دیا تھا، تو اس نے ایک ذائچہ بنا کر کے کہا کہ مسجد کے صحن سے لگ کر جو دیوار ہے وہاں پر رام کا جنم استھان ہے،
یعنی رام کی پیدائش یہاں پر ہوئی تھی، اور مسجد کے صحن سے لگے سیتا کی رسوئی تھی، تو اس زمانے میں لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ خود ان کے پنڈتوں نے یہ بات قبول نہیں کی تھی، لیکن جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملا کر یہ آواز اٹھانی شروع کر دی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ مواد پکتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انگریزوں کی عدالت میں جا کر انہوں نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ داہنی طرف مسجد کی جو دیوار ہے اس سے باہر سیتا کی رسوئی بنائی جائے، اور مشرق کی طرف مسجد کے صحن کے دیوار کے باہر چبوترا بنایا جائے۔ چنانچہ 17 بائی 21 فٹ کا ایک چبوترا بنا کر ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ انہوں نے وہاں پوجا پاٹ شروع کر دی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، اور پھر آزادی کے بعد انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ملک کا اقتدار ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آیا، اور نہرو یہاں کے وزیر اعظم بنے۔ اور پھر 1949 عیسوی 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ نکلے۔ ابھے رام داس ہنومان گڑھی کا جو مہنت تھا، اس نے 50-60 لوگوں کو ساتھ میں لے کر مسجد میں گھس کر کے محراب کے اندر ان لوگوں نے ایک مورتی رکھ دی، اور پھر اس کے بعد پورے علاقے میں منظم طریقے سے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ رام للا پرکٹ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد پولیس کے ایک کانسٹیبل مادھو پرساد نے پولیس اسٹیشن میں ایک فریاد درج کرائی کہ ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کا تالا توڑ کر کے مسجد میں گھس کر کے محراب کے اندر انہوں نے مورتی رکھ دی۔ یہ پروگرام منظم پروگرام تھا، ایسا نہیں تھا کہ چند لوگ اٹھے اور یہ کام کر دیے۔ اور پھر جب مسلمان 22-23 دسمبر کی صبح کو نماز کے لیے آئے، تو اس سے پہلے وہاں کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد اور اس کے اطراف کی جگہ کو قرق کر لیا، یعنی حکومت کی ملکیت میں لے لیا، اور عام مسلمانوں کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ نہ کوئی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں پوجا پاٹ کر سکتا ہے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا، اور پھر کچھ دن کے بعد اسی سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمیں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی جائے، تو پہلے مرحلے میں اس نے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مقدمہ اوپر لے جایا گیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ 1 فروری 1986 عیسوی کو جج کی درخواست پر 35 سال سے بند مسجد کا تالا ہندوؤں کے لیے کھول دیا گیا، اور مسجد میں موجود رام للا کی مورتی کی پوجا کی عام اجازت دے دی گئی۔ 1989 عیسوی میں وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اجازت سے وشو ہندو پریشد نے مسجد سے ملحقہ زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھ دی۔ مسجد ابھی موجود ہے، اس کے باوجود رام مندر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اجازت سے ہوا تھا۔ 25 ستمبر 1990 عیسوی کو بی جے پی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے گجرات سے اتر پردیش کے ایودھیا تک ایک رتھ یاترا نکالی، جس کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ یہ رتھ یاترا جو نکالی گئی تھی وہ راستہ ہموار کرنے کے لیے، تاکہ مسجد کو منہدم کیا جائے اور اس کے بعد رام مندر کی تعمیر ہو مکمل طور پر۔ چنانچہ 1991 عیسوی میں اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت بنی، اور ہندوؤں نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اڈوانی، اشوک سنگھل، ونے کٹیار اور اوما بھارتی وغیرہ نے رام للا کے لیے احتجاج اور مظاہرے کے نام پر 2 لاکھ ہندوؤں کو لے کر ایودھیا پہنچ گئے، اور 4 دسمبر کو کیندر سرکار نے مسجد کو اور مسجد کے علاقے کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور وہاں پر فوج لگا دی گئی، اور پورے ملک میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر 6 دسمبر 1992 عیسوی کو اڈوانی اور اوما بھارتی کی قیادت میں ہندو دہشت پسندوں نے 11:55 پر
بابری مسجد کو توڑنی شروع کر دی، اور سب سے پہلے کدال چلانے والے کا نام ہے بلبیر سنگھ۔ یہ پانی پت ہریانہ کے رہنے والے تھے، اور مسلمانوں کے تئیں ان کے دماغ میں بہت تعصب اور نفرت بھر دیا گیا تھا، اور ان کا مسجد کے توڑنے میں بہت بڑا یوگدان تھا۔ اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا 100 مسجد تعمیر کرواؤں گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کوشش میں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری تاریخ بیان کی کہ کیسے کیسے حالات آئے، کیسی کیسی سازشیں رچی گئیں، کون کون پیش تھا، اور مسلمانوں کے تئیں ان کے ذہن و دماغ میں کیا تعصب بھرا گیا تھا، وہ سب انہوں نے بیان کیا۔ بہرحال ہندو دہشت پسندوں نے 11:55 پر بابری مسجد کو توڑنا شروع کی، اور شام 4 بجے تک پوری مسجد مسمار کر دی گئی۔ 464 سالہ قدیم اور تاریخی بابری مسجد زمین بوس ہو گئی۔ وہاں موجود تمام مسلح فوج تماشا دیکھتی رہی۔ وہاں مسجد کے چاروں طرف فوج لگا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود فوجوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ فوج اگر چاہتی تو ان سارے لوگوں کو روک سکتی تھی، لیکن فوج تماشا دیکھتی رہی۔ یہ دن ہندوستان کا سیاہ ترین دن تھا، اسے بلیک ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی مقامات پر فسادات ہوئے، جن میں 13,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور پھر یہ معاملہ کورٹ میں چلتا رہا۔ چنانچہ 30 ستمبر 2010 عیسوی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، جس کے پیش نظر متنازع مقام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ بابری مسجد کی جو زمین تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ نرموہی اکھاڑے کو دیا گیا، ایک حصہ سنی وقف بورڈ کے نام کیا گیا، اور ایک حصہ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ لیکن اس میں زیادہ تر حصہ ہندوؤں کے قبضے میں دیا گیا تھا۔ لیکن پھر کورٹ میں معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر 21 مارچ 2017 عیسوی کو سپریم کورٹ نے آپسی رضامندی سے حل کرنے کے لیے صلاح دی، مگر صلح کی کافی کوششوں کے باوجود سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں مل جل کر کے جمع ہو جائیے اور آپس میں صلح کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے، کس کے حق میں کتنی زمین دی جائے، اور کہاں پر مندر بنے اور کہاں پر مسجد بنے۔ لیکن چونکہ زمین مسجد کی تھی تو اس میں سمجھوتے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ پھر 27 دسمبر 2018 عیسوی کو عدالت نے فیصلہ سنایا کہ مسجد اسلام کا لازمی چیز نہیں ہے، لازمی حصہ نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ فیصلے میں تبدیلی آتی گئی۔ چنانچہ 16 اکتوبر 2019 عیسوی کو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کے لیے اراضی ٹرسٹ کو سونپ دی جائے، اور حکومت اس ٹرسٹ کو تشکیل دے۔ اس کے علاوہ متبادل کے طور پر سنی وقف بورڈ کو کسی دوسرے مقام پر مسجد تعمیر کے لیے زمین دی جائے۔ حالانکہ جج صاحبان نے یہ صاف طور سے کہا کہ تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہاں پر مسجد سے پہلے کوئی عمارت رہی ہو، مندر تو دور کی بات ہے۔ اور کورٹ نے یہ بھی مانا کہ 1992 میں جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہ غیر قانونی تھا۔ یہ دونوں چیزیں ماننے کے بعد کم عقل انسان بھی یہ کہے گا کہ جو مسجد کو شہید کیا گیا وہ غیر قانونی تھا۔ جب وہاں پر کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی تو پھر مسجد کی شہادت ظلم تھا۔ انصاف تو یہ ہوتا کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جاتی، لیکن بڑا عجیب فیصلہ کیا ہمارے جج صاحبان نے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہندو کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ زمین ہندو بھائیوں کو دے دے۔ اس طریقے سے فیصلہ کیا گیا۔ ہم اس مسجد کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے۔ ہم اس مسجد کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہاں پر کیے گئے سجدے، وہاں پر دی گئی اذانیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تاریخ نے دیکھا کہ جب مسجدوں کو شہید کر کے کچھ اور بنایا گیا، وقت گزرا، 100 سال 200 سال گزرے، اللہ نے پھر اس مسجد کو وہاں پر تعمیر ہونے اور پھر سے وہاں پر نماز پڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔
اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آج نہ صحیح ہماری آنے والی نسلیں 100 سال بعد یا اس سے بھی کم عرصے میں وہاں پر مسجد تعمیر ہوگی اور پھر سے اسی طرح سجدے ہوں گے، وہاں سے اذانوں کی آوازیں گونجیں گی۔ اس وقت ہمارا مسلمان بھائیوں سے یہی پیغام ہے کہ مسجد یہ اسلام اور ایمان کا مرکز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دشمن کو ہر مسجد کھٹکتی ہے۔ صرف بابری مسجد ہی نہیں، مساجد سے محبت رکھنا، ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا اور ان میں اعمال خیر انجام دینا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر جہاں ہمیں اس شہید مسجد کو یاد کرنا ہے، وہیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم ہر مسجد کو آباد کریں گے اور خوب آباد کریں گے۔ مسلم معاشرے کی بنیاد مسجد ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اور قوت مسجد سے ہے۔ مسجد ہے تو سب کچھ ہے، اگر مسجد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔